دیکھیے ہم ایک انحطاط کا شکار ہیں ہر طرف ہی. یہ آپ دیکھیے جو بڑا آدمی مرتا ہے ہمارے پاس اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. ریپلیسمنٹ چھوڑیں اس سے 50% بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک چیز ہم نے سیکھی اپنے ایکسپیرینس سے کہ جو داؤ چل جائے وہی صحیح ہے. کہ امیر ہونا کافی نہیں ہے, راتوں رات امیر ہونا اہم ہے. اینڈ جسٹیفائز دی مینس کہ ہم کامیاب ہو گئے تو پھر راستہ بھی ٹھیک ہی ہوگا. جب بھی آپ اچانک آپ کو راتوں رات شہرت ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے, اس کو سسٹین کرنا, برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ جو کیریئر وغیرہ کا فاصلہ ہے نا جی, جتنا طویل ہو اتنا ہی یہ دیر پا ہوتا ہے. معیار اپنا جو مقام ہے خود پیدا کرتا ہے. جتنا اچھا کام کریں گے, جتنی مستقل مزاجی سے کریں گے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی, یہ گارنٹی ہے. ہمارے یہاں ذرا ہم انقلابی لوگ یہاں جو ریفارمسٹ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں جلدی. جس طرح ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا, یہ کام بھی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ویڈیو ذرا اوور نائٹ وائرل ہو جاتی ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. نہیں, کافی بڑی قوم ہے اور کافی پرانا ہمارا بیگیج ہے. ہتھوڑی آپ کی چھوٹی ہے, پتھر بڑا ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ محنت سے کامیابی اصل کامیابی ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اچھا کام کرنے میں اور برا کام کرنے میں ایفرٹ کا کوئی خاص فرق نہیں. اور پھر یہ جو نیگیٹو کمپٹیشن ہے نا, یہ ہمیشہ زیادہ تیزی سے چلتا ہے. تخیل کی تو موت ہو گئی, صرف تک بندی رہ گئی. تخیل نہیں ہے تو شاعری نہیں ہے, لٹریچر نہیں ہے. ہمارا معاشرہ زوال کی طرف اتنا گامزن نہیں ہے جتنا کنفیوژن کی طرف گامزن ہے. ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. قانون کا احترام اور اس میں کسی قسم کا کسی کو استثناء نہ حاصل ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہے. دیکھیے سیلف ڈسپلن لانگ ٹرم چیز ہے. اس سے آپ میدان میں زیادہ دیر رہ سکتے ہیں, اپنی ساکھ بنا سکتے ہیں. کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, یہ ہر صدی میں کہا جا سکتا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں. جو اسٹاک ڈائٹ ہے نا جی, وہ کاغذ ہی ہے. ہم نے اور دیمک نے کاغذ پہ ہی پلنا. جب آپ پڑھتے ہیں, لکھنے کی ارج آپ میں لکھنے کا جو ایک دائرہ ہے وہ خود ہی پیدا ہوتا ہے. مصنف کم از کم یہ ضرور سوچے کہ میں اپنے ریڈر کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں. یہ نئی ایپس آئی ہیں, میمز, ٹک ٹاکس, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پر میرا علم تو جی نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے نا بہت زیادہ ٹھیک ہے, کچھ کنسٹرکٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جس چیز میں پیسہ انوالو ہو جائے یا کسی نہ کسی طرح ایک فائنینشیل جو ہے کمپنسیشن کا ایلیمنٹ آ جائے, وہاں پہ کئی دفعہ جو معیار ہے وہ گر جاتا ہے, اور لوگ جو کسی نہ کسی طور پہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ جو نیگیٹو کمپٹیشن ہے نا, یہ ہمیشہ زیادہ تیزی سے چلتا ہے, کیونکہ اس میں محنت سے زیادہ آپ کو ویئرڈ آئیڈیاز یا عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ کرنا آسان ہوتا ہے. مجھے صرف یہ ہے کہ اس میں, اور اچھا مین فائدہ بھی انہی کا ہی ہو رہا ہے جن کی ایپ چل رہی ہے, کیونکہ سارا ریویوز, سارے ویوز, سارے جو ان کی ریٹنگز ہیں وہ تو انہی کی بڑھ رہی ہیں نا, اور ان کی قیمت بڑھ رہی ہے جو مین وہ ایپ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ایک سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کسی کو ہم مورل پریچنگ کر رہے ہیں. دیکھیے سیلف ڈسپلن لانگ ٹرم چیز ہے. اس سے آپ میدان میں زیادہ دیر رہ سکتے ہیں, اپنی ساکھ بنا سکتے ہیں. اور یہ جو کیریئر وغیرہ کا فاصلہ ہے نا جی, جتنا طویل ہو اتنا ہی یہ دیر پا ہوتا ہے. اگر یہ مختصر ہو اور اس میں عروج آ جائے, اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کسی بھی پرفارمنگ آرٹس میں دیکھ لیں, جب بھی آپ اچانک آپ کو راتوں رات شہرت ملتی ہے یا کامیابی ملتی ہے, اس کو سسٹین کرنا, برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ جو ادبی شخصیت ہیں, پہلے شعراء کرام کی اگر بات کی جائے, امجد اسلام امجد صاحب, احمد فراز صاحب, فیض احمد فیض صاحب تھے, تو موجودہ شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم ایک انحطاط کا شکار ہیں ہر طرف ہی. یہ آپ دیکھیے جو بڑا آدمی مرتا ہے ہمارے پاس اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. ریپلیسمنٹ چھوڑیں اس سے 50% بھی کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایکٹرز ہوں, پولیٹیشینز ہوں, جرنیل ہوں, صحافی ہوں, کوئی فیلڈ دیکھ لیجئے, ایجوکیشنسٹ ہوں, جو بڑا شخص انتقال کر جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اور یہ ایک کرکٹرز دیکھ لیں, ہاکی دیکھ لیں, اسکواش دیکھ لیں, یہ ایک انحطاط ہے. ہمیں اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. یہ ہر طرف ہے, یہ کسی ایک پر نہیں ہے. شعراء پر بھی اب دیکھیں, تخیل کی تو موت ہو گئی, صرف تک بندی رہ گئی. تخیل نہیں ہے تو شاعری نہیں ہے, لٹریچر نہیں ہے. اگر تخیل کی پرواز جو ہے وہ کریش لینڈ کر گئی ہے تو باقی اب جتنے مرضی الفاظ دیتے رہیں, اس کی زیرو ویلیو, وہ صرف ایک گورکھ دھندا ہے.
تو یہ ہمارا ایک بڑا چیلنج آپ نے بات کی، اور میں نے سوچا کہ یہ اس طرف توجہ مبذول کرواؤں ہم سب کی، کہ یہ جو انحطاط ہے نا ہیومن ریسورس کا، یہ بہت سیریس چیلنج ہے ہمارے لیے. یہ ہمیں ہر جگہ ڈیمیج کرے گا، اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور خود اپنی سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں وہ خوب سے خوب کریں. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں بہت برکت رکھی ہے. آپ قرآن اگر پڑھیں، ایک مستقل مزاجی میں، آپ اسے صبر کہہ لیں، آپ اسے استقامت کہہ لیں، مستقل مزاجی میں بہت برکت ہے. اور ایک احسان یہ نہیں کہ آپ فیور کریں گے، احسان کا مطلب ہے خوب سے خوب، پرفیکشن. جتنا اچھا کام کریں گے، جتنی مستقل مزاجی سے کریں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، یہ گارنٹی ہے. اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. شارٹ کٹس آپ لیں گے، کوالٹی پہ کمپرومائز کریں گے، کوالٹی آف ورک پہ کمپرومائز کریں گے، نقصان کریں گے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اچھا کام کرنے میں اور برا کام کرنے میں ایفرٹ کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. ایفرٹ اتنی ہی لگ جاتی ہے. پہلے اگر آپ اچھے کام میں کام کرنے میں ایفرٹ لگ جائے گی، برے کام میں اس کا دفاع کرنے میں باقی ایفرٹ لگ جائے گی، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. تو اس طرف ہمیں میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑا غور کرنا چاہیے. کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روچنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہر صدی میں کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. انسان کو علم حرف سے ہی ملنا ہے، اور وہ کتابوں سے ہی ملنا ہے، کیونکہ کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کتاب آپ کے پاس رہتی ہے، آپ اسے ریویو کر سکتے ہیں، آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، آپ اس کو فوٹو کاپی کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ جو یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ ہفتے میں 1 دن چلے گئے برگر کھانے، 2 دن چلے گئے برگر. اب ہر وقت دن کے 3 ٹائم آپ برگر تو نہیں کھا سکتے نا. یہ جو کنڈل ہے، جو یہ ای بکس ہیں، جو PDF ورژنز ہیں، یہ بڑی اچھی چیزیں، ہیلپ فل ہے، لیکن یہ کتاب کا نعم البدل نہیں ہے. جو اسٹاک ڈائٹ ہے نا جی، وہ کاغذ ہی ہے. ہم نے اور دیمک نے کاغذ پہ ہی پلنا ہے. علم نے اور دیمک نے، آپ سمجھ لیں، کاغذ پہ ہی پلے گی. اسی سے کنٹینیوٹی بنتی ہے. جب کمپیوٹر سسٹمز فیل ہوتے ہیں، جب سسٹمز جو ہیں وہ کریش کر جاتے ہیں، بیک اپ پہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کاغذ. اس لیے یہ ہمیشہ یہ رہے گا. یہ ہم کہتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے. کچھ لوگ اردو کے متعلق بھی یہ بات کرتے ہیں، کچھ کتابوں کے متعلق کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، چلیں وہ وارننگ کے طور پہ ہم دیکھتے رہیں. لیکن اصل میں یہ ہے کہ جو کتاب کی ویلیو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. صحیح، جو کتاب کی ویلیو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. اچھا، یہ مجھے بتائیے آج کل جس قسم کے مصنفین سامنے آ رہے ہیں، جس نے 6 کتابیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے 7ویں کتاب مجھے چھاپنی چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ادھر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ مصنف کم از کم یہ ضرور سوچے کہ میں اپنے ریڈر کے لیے کیا لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. جس طرح ڈاکٹر ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے فیس لے اپنا کرے، لیکن وہ اپنے پیشنٹ اس کی فرسٹ پرائرٹی ہے. پیشنٹ اس کے پاس جس کام سے آیا ہے شفا کے لیے، وہ پہلی پرائرٹی ہے، اس کا انٹرسٹ دیکھنا پہلی پرائرٹی. اسی طرح مصنف کے بھی ذمہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا لے کے جا رہا ہے. اس کی کتاب چھپ جائے گی، اس کا وہ لوگوں کو بتا سکے گا میری کتاب چھپ گئی، یہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے قاری کو وہ کیا دے رہا ہے، اس کو کیا پیغام دے رہا ہے، اس کی حصے لطیف میں کیا اضافہ کر رہا ہے، اس کی نالج میں کیا اضافہ کر رہا ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ریڈنگ سے آتی ہے، مختلف لوگوں کمپیریزن سے، لائف ایکسپیرینس سے. اس لیے یہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ 6 کتابوں کے بعد ایک کتاب اپنی نہ لکھ لے، لیکن وہ اس کو حرف آخر نہ سمجھنا شروع کر دے. 6 کے بعد یہ نہ ہو کہ کتابیں پڑھنی بند کر دے اور پھر وہ کہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہی صحیح ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. وہ 6 کتابوں کے بعد بسم اللہ ضرور لائے اپنی کتاب، لیکن وہ یہ کہے کہ اس میں غلطی کا جو احتمال ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم آگے اس کو اور ٹھیک کریں گے. اور وہ اپنے عمل سے پھر کرے کہ اور مطالعہ اپنا جاری رکھے، اپنے جو قلم کی جو میچورٹی ہے اس میں اضافہ کرے، تو وہ بہتر ہو جائے گا. آپ اس طرح شاید کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اتنی ہی لکھے یا اتنی 500 کتابیں پڑھے تو ہی لکھنا شروع کرے. جب آپ پڑھتے ہیں، لکھنے کی ارج آپ میں، لکھنے کا جو ایک دائرہ ہے وہ خود ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور سمجھیں کہ یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے. انتہا تک پہنچنے کا سفر بہت لمبا ہے. اچھا، یہ بتائیے سر، جو ادب چھپ رہا ہے آج کل، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ معیاری ہے؟ دیکھیے، جب فیسلٹیز بڑھتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو شاید عام اگر معیار ہو کہ وہ پیمانے ہوں اور وسائل اس قدر نہ ہوں تو وہ نہ چھپیں.
لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ آتی ہیں تو اچھے اور برے کا ایک جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، ان کا ایک فرق بھی سامنے آتا ہے، اور اس سے قاری کو بھی سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ امپروو کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، اور جو لکھنے والا ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ قاری اتنا جیسے کہتے ہیں کم سمجھ یا نا سمجھ نہیں ہے، اس کو آپ چیز پیش کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو منوا نہیں سکتے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ معیاری ہے۔ معیار اپنا جو مقام ہے خود پیدا کرتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرا خیال ہے چیزیں آتی رہتی ہیں اور زیادہ بھی آتی ہیں، لیکن اسی طرح پھر اس کی کسوٹی بھی مضبوط ہوتی جاتی ہے کہ کیا چیز چلے گی اور کیا نہیں۔ وہ خود ہی پھر ایک چھانٹی کا پروسیس ہے جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، کریکشن کا۔ اچھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے خود بھی کافی اسٹرگل کی اور آپ کی جو فیلوز ہیں، 8 فیلوز ہیں، وہ بھی کافی محنتی تھے، تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یہ محنت سے جی چرانے نہیں لگ گئی، اس کے پیچھے کیا آپ وجوہات دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے میرا خیال ہے ہمارا ہی زیادہ قصور ہے۔ اگر ہم اس کو ایک بنیادی قدر کے طور پر رکھتے ہیں معاشرے میں کہ محنت سے کامیابی اصل کامیابی ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک فنومینا چلا دبئی کا جو 70s 80s میں، اس نے ایک عجیب سی ہمارے اندر ایک نفسیاتی گرہ بنا دی ہے کہ امیر ہونا کافی نہیں ہے، راتوں رات امیر ہونا اہم ہے۔ یہ جو راتوں رات امیر ہونا ہے نا، جو لاٹری مینٹالٹی ہے کہ جو دبئی گیا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں سسٹینڈ ایفرٹ سے محنت کر کے 5-10 سال میں 20 سال میں ہمیں یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک سرکاری ملازم ہیں اور آپ گریڈ 17 میں بھرتی ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں انشاءاللہ اگلے سال گریڈ 22 میں چلا جاؤں گا، تو لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ کیسی مذاق خیز بات ہے کہ آپ کیسے گریڈ 17 سے ایک دم گریڈ 22۔ لیکن اگر کوئی بندہ آج کاروبار شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میں اگلے سال جو 10 کروڑ کا کام شروع کر دوں گا، آج میں 10,000 سے شروع کیا ہے، تو کوئی نہیں ہنستا۔ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ ہے۔ حالانکہ یہ بھی ویسا ہی ناممکن بات ہے اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں، صحیح کام کریں، کوالٹی کے پیرامیٹرز پہ چلیں اور اس نیچرل پروسیس پہ چلیں جس پہ بزنس چلتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پہ ہم ہنستے نہیں، ہمیں ہنسنا چاہیے اس پہ بھی، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ سسٹینڈ ایفرٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو کام کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، جس کیریئر کا راستہ طویل ہوتا ہے وہ اسی طرح برقرار اور استحکام بھی اس میں اسی قدر رہتا ہے۔ صحیح سر، ہمارا معاشرہ جو ہے زوال کی جانب گامزن ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرتی نظام کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ ہمارا معاشرہ زوال کی طرف اتنا گامزن نہیں ہے جتنا کنفیوژن کی طرف گامزن ہے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ ایک چیز ہم نے سیکھی اپنے ایکسپیرینس سے کہ جو داؤ چل جائے وہی صحیح ہے۔ جو ہے نا کہ اینڈ جسٹیفائز دی مینس، کہ ہم کامیاب ہو گئے تو پھر راستہ بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اور یہ صرف ایک چیز سے آتا ہے، اور وہ ہے رول آف لا، قانون کا احترام، اور اس میں کسی قسم کا کسی کو استثناء نہ حاصل ہو، نہ صدر مملکت کو نہ چپڑاسی کو، کسی کو بھی کوئی استثناء نہ حاصل ہو۔ آپ کی قوم جب یہ دیکھے گی تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی جو پرائرٹیز ہے وہ ٹھیک کر لے گی۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ مثلا یہ کہ صدر مملکت ایک کام جو ہے اس کے لیے اس کو استثناء حاصل ہے، تو آپ صدر مملکت سے واقفیت تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر تو یہ چیز معاشرے کو بگاڑ دیتی ہے، کیونکہ ہیو اور ہیو ناٹس میں پھر فرق بڑھتا جاتا ہے۔ پھر لوگ بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ دیں کہ ہم نے اپنا راستہ کیا رکھنا ہے، وہ واقفیت اور سفارش تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے کسی چیز میں بھی سرٹنٹی نہیں رہتی۔ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ اب چلے گا نہیں چلے گا۔ جیسے آپ دیکھیں لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہی گاڑیاں، وہی موٹر سائیکل والے اکا دکا کی استثناء کے ساتھ وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوتی ہے سارے لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے جو کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہے، اب اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی گاڑی ادھر سے گھسا دے گا، کوئی ادھر سے گھسا دے گا، کوئی جلدی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس جلدی کے چکر میں جو کام 5 منٹ میں 10 منٹ میں ہونا ہے وہ 1.5 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے۔ یہی ہمارا ڈیلیما ہے۔ ایم ایف میڈیا 47 جو کہ سوشل ایشوز کو کور کرنے کی اتنا سی کوشش کر رہا ہے، اس کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اور یہ بھی ایک طویل فاصلہ ہے، اس میں تھکنا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ذرا ہم انقلابی لوگ یہاں جو ریفارمسٹ ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں جلدی۔ تھکنا نہیں، کافی بڑی قوم ہے اور کافی پرانا ہمارا بیگیج ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ وہ پتھر پہ جو ہے نا وہ
وہ ضرب لگانے والی بات ہے، ہتھوڑی آپ کی چھوٹی ہے، پتھر بڑا ہے، تو وہ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی بات پھیلے گی، شیئر ہوگی، پھر اور آپ کے ساتھ لوگ آ جائیں گے، پھر یہ جس طرح ویڈیو وائرل ہوتی ہے نا، یہ کام بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ویڈیو ذرا اوور نائٹ وائرل ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس ٹائم کا اپنا انتظار کریں، اس ٹپنگ پوائنٹ کو آنے دیں، انشاءاللہ آپ کی سکسیس ہوگی۔ تھینک یو۔